وزارت اطلاعات و نشریات نے ایک باقاعدہ طور پر بیان بھی جاری کیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جو وانا میں کیڈٹ کالج کے اوپر حملہ ہوا اس میں افغان دہشت گرد تھے اور وہ افغانستان سے ہی ہدایات لے رہے تھے. اب کنسیڈرنگ کہ ہماری جو گفتگو کرنے کی کوشش کی گئی ترکیے کی مدد سے، قطر کی مدد سے، مختلف سیشنز ہوئے ہیں، obviously we have hit a wall، کوئی اس میں کوئی کنسنسس ریزولوشن تو نکلا نہیں ہے. بٹ یہ جو ہوا ہے آپ کے نزدیک، اب یہ جی ایل ایم اسلام آباد میں بھی ہوا، یہاں بھی ہوا، یہ ان ریٹیلیشن ٹو واٹ پاکستان ڈیڈ، یا یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پہلے سے ہی ایکسپورٹ کیا ہوا دہشت گردی وہ ہے جو افغانستان کی طرف سے ایکسپورٹ کی جاتی رہی ہے اور اب جو ہو رہا ہے یہ اسی کی کنٹینویشن ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ جو تھریٹ لوم کر رہا تھا کہ اس طرح کی حرکت افغانستان کی جانب سے کی جائے گی یہ وہ کی گئی ہے؟ جی منیب، تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ. میں سمجھتا ہوں جی دیر از اے پرپز، یہ ایسے پرپز لیس نہیں ہے، یا آلریڈی کیونکہ ہمارے شہر ابھی ٹارگٹ نہیں ہو رہے تھے کافی عرصہ سے. میرا خیال میں یہ سٹرکچرڈ اپلیکیشن جو ہے نا جی پراکسی سپانسر انڈیا نے، میں یہ ہر چیز انڈیا کی طرف نہیں پھینکنا چاہتا، بٹ آئی تھنک انہوں نے تھرو افغانستان طالبان ایک سویت دکھایا ہے، ایک اپنا دکھانا چاہ رہے ہیں، امپیکٹ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہمارے بارے میں ہیوبرس اپروچ رکھیں گے یا افغانستان کے ٹی ٹی اے کے بارے میں آپ ایک ہی شرط پر اگر قائم رہیں گے اور ہماری شرائط نہیں مانیں گے تو پروبیبلی ہم آپ کو چیلنج کریں گے. اور یہ اس کا ایک جھلک انہوں نے دکھائی ہے. آئی مین اپنے آپ کو شو کیس کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی ہم آپ کے لیے ڈائلیما کریٹ کر سکتے ہیں، اپنی کیپیبلٹیز اور کیپیسٹیز کو شو کیا. یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی ہوتے ہیں منیر صاحب، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ یہ بھی اپنی اسٹرینتھ، اپنی کیپیبلٹیز، اپنی کیپیسٹی اینیمی کو بھی دکھاتے رہتے ہیں، اور اپنے جو سپانسر اسٹیٹ ان کی ہوتی ہے جس سے پیسے لے رہے ہیں انہوں نے، جن کے بحث پہ یہ کام کرتے ہیں، جن کے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں، ان کو بھی دکھاتے رہتے ہیں کہ ہماری کیپیبلٹیز کیپیسٹیز کیا ہے. یہاں پہ سپورٹرز ابیٹرز ان کے موجود ہیں جی، یہ میں نہیں کہتا کہ ان کے سپورٹرز اور ابیٹرز نہیں ہیں، تو انہی کو وہ یوز کرتے ہیں. تو ایک اسٹیبلش سٹرکچرڈ نیٹ ورک کا یہ کاروائی لگ رہی ہے، اور یہ انفارچونیٹلی فیئر یہی ہے کہ یہ تھوڑا سا اس کو بڑھائیں گے. دیکھیں نا، جب انہوں نے کالج پہ کیا، وانا کیڈٹ کالج پہ، تو وہی اے پی ایس والا کانسیپٹ انہوں نے کہ ہمارے ابھی تک مشنز وہی ہیں، وہ اسی طریقے سے ہم آپ کو انٹیمیڈیٹ کورس کریں گے ٹو کریٹ فیئر اینڈ پینک. اچھا، اس ریجن کے جو بفر زون کے آپ لوگ کہہ لیں، یا جو فاٹا آرسوائل یا جو بارڈر ایریاز کے لوگ ہیں، ان کو تو وہ کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ جی طاقت ہمارے پاس ہے، ہم افیکٹو ہیں، آپ نے ہماری پالیسیز کو پرسو کرنا ہے. انہی سے وہ بھتہ وصول کریں گے، انہی کو انٹیمیڈیشن کریں گے، انہی کی کوئرجن کریں گے، اور جو انلیگل سپیکٹرم ہے اس کے ساتھ جڑے رہیں گے. پراکسی سپانسر سے پورا فائدہ اٹھائیں گے کہ جی آپ ہمیں فنڈنگ دیتے رہیں، تو گئے بگائے وہ کہیں نہ کہیں دھماکے کچھ نہ کوئی تھریٹن کر کے پاکستان کی سیکیورٹی کو ویک کرنے کی، یا ایٹ لیسٹ یہ شو کرنے کی کہ ان کی کیپیسٹی کیبلٹی نہیں ہے ٹو ڈیفینڈ دیم سیلف، تاکہ ڈسپورڈنسی پھیلے عوام میں، لوگوں میں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ پاکستان اس کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے. تو آئی تھنک پاکستان تیار ہو گئی، تو ایک نقطے کے اوپر اٹک گیا تھا کہ آپ ہمیں ریٹرن میں دیں کہ آپ اپنی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے. ورنہ زبانی کلامی تو ان کے ساتھ بہت معاہدے، بہت بات چیت ہوتی رہی ہے جی، پاسٹ میں بھی ہمیشہ ہم نے ان کے اعتبار کیا ہے. وی آر دا وکٹم آف دیئر ٹرسٹ، دے ہیو ویپنائزڈ دی ٹرسٹ ایز فار ایز پاکستان از کنسرنڈ. تو اوور ٹرسٹ اب کرنے کو تیار کوئی بھی نہیں ہے. موجودہ جو ہماری سیکیورٹی اپریٹس ہے، یا جو لیڈرشپ ہے ملٹری کی خاص طور پہ، دے آر ویری کلیئر کہ ہمیں اسے فیئرلی اینڈ سکیئرلی فیس تو کرنا ہوگا، اور رسپانس بھی اسی کے مطابق تیار کر رہے ہیں. یس دیر از اے کاسٹ، بٹ پاکستان از ناٹ ریڈی ٹو پے دیٹ کاسٹ فار کمپلیٹلی ایریڈیکیٹنگ دس. ایک ونس فار آل جو کہتے ہیں نا، اس کو ابھی فیصلہ کرنا ہوگا. تو اس میں دونوں سٹیٹس جو ہیں، انڈیا کو بھی ڈیل کرنا ہوگا اور افغانستان کو بھی کرنا ہوگا. پاکستان ہیز ڈیسائیڈڈ کہ دے ول گو دی ہارڈ وے اگر ضرورت بھی پڑے. اچھا جن صاحب، اس کے اندر ایک اعلامیہ کے اندر ایک بھی چیز لکھی گئی ہے، ایک یہ بھی کہ افغان طالبان پاکستان اور دوست ممالک کے اعتراض کے پیش نظر فتنہ الخوارج پر حملوں کی ذمہ داری قبول نہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالتے ہیں. اب یہ بڑی سگنیفیکنٹ چیز ہے، although we know کہ یہ کہاں سے ایمنیٹ ہوا، بھی آپ نے بڑا ایکسپینڈ کیا ہے اس کے اوپر، بٹ افغان طالبان کا ان پر دباؤ ڈالنا فتنہ الخوارج پر کہ بھئی اس کی ذمہ داری قبول نہ کرو and shift it somewhere else، یہ تو بڑا ایک قسم کی ایک بڑی پرپزفلی وہ یہ سب کام کرتے ہیں تاکہ ذمہ داری پھر ان کے اوپر نہ آئے.
اچھا منیب، افغانستان میں جو یہ ٹی ٹی پی ہے نا جی، اس کی ایک نیوسنس کریٹ ہوئی ہے. آئی مین یہ ایک تو یہ فائٹ کر رہے ہیں، پاکستان میں آنا جانا ان کے لیے آسان ہے، یہاں پر بھی ان کے لنک ہیں اور یہاں پر بھی سپورٹرز بھی ہیں، بیٹرز بھی ہیں. یہ ڈائلما بھی بنا ہوا ہے جی تحریک طالبان افغانستان کے لیے. وہ اس سے ان کو خوف ہے کہ اگر ہم نے تحریک طالبان پاکستان کے خلاف کوئی ایکشن کیا تو جس طریقے سے امریکن وار کی وجہ سے پاکستان کو نقصان ہوا، ہمیں بھی نقصان ہوگا. کہ طالبان کہتے تھے جی امریکہ کو سپورٹ کیا پاکستان میں، وہ ناراض. جو ناردرن الائنس ہے وہ اس لیے ناراض کہ جی ہم نے طالبان کو سپورٹ کیا. امریکہ تھرو آؤٹ ان کو یہی بتاتا رہا کہ جی یہ جو طالبان ہے یہ پاکستان کی وجہ سے، تو پورا افغانستان ناراض. ان کو فیئر یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان اگر دور جاتی ہے تو یہ کہیں آئی ایس کے پی یا جو اچھا پھر ایک اور کنٹسٹیشن ہے بٹوین کندھاری گروپس اینڈ نان کندھاریز. وہ بھی ٹی ٹی پی کو دونوں خوش رکھنا چاہتے ہیں کہ اگر کندھاری ان کے خلاف ایکشن لیتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے حقانیز کے ساتھ مل جائے. حقانیز کہتے ہیں اگر ہم ان کے اوپر کوئی سخت سٹانس لیتے ہیں تو یہ کندھاریوں کے ساتھ مل جائے گی. تو ہمیں تو یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ان کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے، اور ان دونوں کو یہ بھی ڈر ہے کہ اگر ہم نے ان کے خلاف ایکشن لیا تو یہ کہ آئی ایس کے پی یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، ٹیررزم کی اکانومی کے ساتھ ریلیٹ رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ فیئرز بھی ود ان افغانستان کی جو انٹرنل یا انٹرا جو ایک دوسرے کے اوپر اپلیکیشنز ہیں یا جو کنٹسٹیشن ہے اس میں بھی فگر آؤٹ ہوتے ہیں. اور پھر آف کورس انہی کی وجہ سے پراکسی سپانسر جو ہے فنڈنگ جس نے کرنی ہے انڈیا نے، وہ تو ٹی ٹی اے کو اور ان کو کرتا رہے گا. تو ٹی ٹی اے تو ون ون ان کے لیے ہے نان اسٹیٹ ایکٹر کی وار کے اگر اندر ہم دیکھیں کہ جی وار پاکستان کے خلاف لڑنی ہے، ٹی ٹی پی ہمیں اویلیبل ہے، ان کو یوز کرو، پیسے کماؤ اور ان کو آپس میں لڑاتے رہو. The biggest enemy as of today in Afghanistan is the peace. وہ پیس کو اپنا دشمن سمجھتے کہ پیس ہو گیا تو ہمیں باقی کام کرنے پڑیں گے، پالیٹکس کرنی پڑے گی، لیوریجز استعمال کرنی پڑیں گی، تو وہ عوام کو جواب دہی دینی پڑے. تو کہتے ہیں بس اسی سے پیسے کمائیں اور یہی چلائیں اس کو. انفارچونیٹلی پھر انلیگل سپیکٹرم ہے، ہیوج انلیگل سپیکٹرم ہے، پاور میں بیٹھیں گے تو اس کا استعمال کریں گے. اور کنٹرول بھی ویک ہے اوورال ود ان افغانستان کے. طالبان جو ہے انہوں نے آلموسٹ یہی چیز کی ہے کہ جو جس ایریے میں ہے وہاں پہ پاورفل طریقے سے رہیں اور بس فرنچائز جو ہے وہ یہ یوز کرتے رہے. آپ ٹھیک. جن صاحب یہ بھی بتائیے گا سر، ٹورڈز دی اینڈ یہ ایک امن جرگہ ہوا خیبر پختونخوا اسمبلی میں، وہاں پر ایک تو خیر انہوں نے کہا داخلی خارجی جو سیکیورٹی ہے وہ پولیس اور سی ٹی ڈی کرے، فیئر انف، اچھی بات ہے، کیپیسٹی ہو تو ضرور کرے، بڑی دلیر پولیس ہے وہاں کی سی ٹی ڈی، لیکن کیپیسٹی ایشوز تو وہاں ہیں، ایکوپڈ میں اتنے نہیں ہیں، یہ بھی ایشوز ہیں. بٹ یہ کہنا کہ پاک افغان خارجہ پالیسی بنانے میں وفاق صوبائی حکومت سے مشاورت کرے، سفارتکاری کو ترجیح دی جائے، یہ ٹائم اینڈ اگین کہا گیا ہے. اب کنسیڈرنگ کہ پچھلے دنوں ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک بڑی پاورفل پریزنٹیشن دی، ایک پریس کانفرنس دی پشاور کور ہیڈ کوارٹر میں، اب یہ جو امن جرگہ ہے اس کے بارے میں بار بار بات کی جا رہی ہے کہ اس کو کیا، یہ ایک اچھا سٹیپ تو ہو سکتا ہے، بٹ کیا اس سے کچھ لیا جا سکتا ہے یا پالیسی وہی ہے جو ہماری مرتب کردہ ہے اور جس پہ چلا جا رہا ہے اس وقت؟ دیکھیے منیب صاحب، this is a war and issue between Pakistan and TTA in Afghanistan. کہ پاکستان کی وار ہے تو اس کو جب تک ہولسم پوری نیشن کا ہم ایک سٹانس نہیں دیں گے، ٹھیک ہے اٹ از اے گڈ تھنگ، لیکن پھر کنکریٹ چیزیں اوپر ہونی چاہیے. سفارت خاری کو چانس دیں گے، کب چانس نہیں دیا پاکستان نے؟ آپ انقرہ میں بیٹھے، دوحہ میں بیٹھے، چائنا کے ساتھ مل کے کیا، سعودی عربیہ کے ساتھ مل کے کیا، اپنے ٹریک 2 چلاتے رہے ہیں، آپ کے علماء گئے ہیں، کس کی بات سنی ہے انہوں نے؟ آپ نے جب ایک مزاج ہے ان کا، ایک نیچر ہے، وہ اس سے چینج نہیں ہوتے. یو کانٹ سے کہ وہ آپ کو گولیاں مارتے رہے، آپ کہیں گے نہیں ہم بات چیت سے مسئلے کو حل کریں گے. آپ کی لاشیں گر رہی ہیں نا جی روزانہ، یہ خون. پھر ملٹری ہے، اس کا morale بھی مینٹین رکھنا ہوتا ہے ملٹری کمانڈرز نے. آپ کے لوگ جب شہید ہوتے ہیں تو آپ ملٹری کا بھی ایک مزاج ہوتا ہے. ہم نے بھی یونٹیں کمانڈ کی ہیں، ہم ڈپلائڈ رہے ہیں. جب میرے جس دن لڑکے شہید ہوئے تھے، I can 100% imagine کہ جو ملٹری کمانڈر ایز اے سی او میرے ذہن سے کیا چیزیں چل رہی.